السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افطار کا ٹائم اور عورتوں کا کچن میں جا کے افطاری بنانا، اس بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اکثر آپ عالم لوگوں کو، اسکالرس کو جو ہے نا یہ بات کرتے ہوئے سنے ہوں گے، اور بہت زیادہ یہ بیانوں میں عالم لوگ بولتے ہیں کہ اپنی عورتوں پہ رحم کریے، کچن میں جانے مت دیجیے۔ بہت زیادہ ظلم کرتے عورتوں پہ شوہر اور ان کے گھر والے کہ عین روزے میں جو ہے نا یہ بناؤ وہ بناؤ، الگ الگ ڈشز بناؤ۔ کیا رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ ہے کیا؟ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے؟ نہیں، فیسٹنگ کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ ہے بول کے جو ہے نا، جو اسلام کی ماشاءاللہ رمضان کی جو خوبصورتی ہے، جہاں پہ ہمارے مسلمان عورتیں جو ہے نا کچن میں جاتے اور افطاری کا چلو ٹائم ہے بول کے ان لوگ خود بھی اچھا نیوٹریشیس، صاف ستھرا، گرم نیوٹریشیس فوڈ بناتے، کھانا بناتے، اور الگ الگ ڈشز خصوصی طور پہ افطاری میں۔ اور رمضان کا ایک رونق ہے وہ کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے الگ الگ ڈشز بنانا اور کھانے کا جو ایک رونق ہے، ایک خوبصورتی ہے رمضان کی، وہ اس سے دور کر دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر قرآن کی تلاوت ہی کرنا ہے یا اللہ سے جو ہے نا کچھ بھی مطلب عبادت کا مہینہ ہے رمضان، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو بول کے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھنا ہے، زیادہ نفل نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو کہاں جا کے جو ہے نا وہ افطاری کا جو 1 گھنٹہ جو کچن میں رہ کے ہمارے مسلمان بہنوں اور بہنا جو کچن میں افطاری بناتے، کہ وہی ٹائم ایک بچا ہوا ہے، پورا دن کیا کر رہے خالی؟ تو دیکھیں جیسا بیلنس ہے، جہاں پہ قربانی کا ٹائم آتا تو قربانی کے بجائے کیا ہم صدقہ کر سکتے، کیا ہم یہ اس پیسے جو ہے نا بکرا قربان نہیں کر کے کچھ اور کام کر سکتے کیا، بلکہ جیسے سوالات آتے ہیں تو وہاں پہ عالم لوگ، اسکالرس لوگ کیا نصیحت دیتے ہیں؟ بس جہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ وہاں پہ وہی کام کریے۔ جب قربانی کا ٹائم آتا تو قربانی کریے، جب قربانی کا ٹائم نہیں رہتا تو باقی 11 مہینوں میں آپ جو ہے نا عام صدقہ خیرات، بیواؤں کا، پڑوسی کا، اور لوگوں کو جو ہے نا پیشنٹس کو، بیماروں کو، یا قرضے دار کو اس کا قرضہ ادا کرنے والا، ہر چیز میں ایسا آپ مدد کر سکتے۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے واسطے اور دیگر نیک عمل کرنے کے واسطے بھی عورتوں کے واسطے پورا دن باقی ہے ان کے واسطے۔ تو ان کو وہ جو خوبصورتی اور رونق ہے ایک رمضان کی، کہ ماشاءاللہ لوگ خود اچھے سے اچھے ڈشز بناتے اور فیملی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے، بیوی کو، بچوں کو، سب لوگوں کو لے کے جو ایک افطار ٹائم رہتا، وہ ایک رمضان کی ایک رونق ہے، رمضان کی رونق اور ایک بیوٹی، ایک خوبصورتی ہے وہ۔ اس سے ان لوگوں سے وہ چیز مت چھوڑیے آپ۔ درمیانی اسلام ہمیشہ درمیانی ایزی راہ بتاتا، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو ریسٹرکشنز نہیں دکھائے، پابندی نہیں لگائے اسلام میں، وہاں پہ کسی مولوی کو، کسی اسکالر کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں جو ہے نا وہاں پہ ڈسکریج کر کے جو ہے نا پابندیاں خواہ کے اپنے خود کے اپنی طرف سے ریسٹرکشنز اور پابندیاں لگائے۔ یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بھائی جب رمضان کا روزہ فرض ہے تو اگر انسان مرد ہو یا عورت ہو اگر روزہ رکھ لے رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اگر افطاری سے لے کے سحری تک کتنا کھانے دو وہ لوگوں کو اجازت ہے۔ جب اللہ اور رسول اجازت دی ہے، آپ خامخواہ آپ اپنے بیانوں میں یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے نا، فیسٹنگ کا مہینہ ہے، افطار سے لے کے سحری تک کھاتے جا رہے۔ ارے بھائی اللہ اور رسول جب ان کو اجازت دی ہے کھانے کی، تو تم کون ہے جو ہے نا روکنے والے اور ڈسکریج کرنے والے، مت کھاؤ بول کے بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ جب فرض روزہ، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھو 30 دن بول کے بول دیے، اور انسان اگر وہ فرض اللہ کی آیت پہ، حکم پہ عمل کرتے ہوئے اگر روزہ رکھ رہے ماشاءاللہ، تو وہ اپنا کام صحیح کر لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اللہ اجازت دے دیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے کہ افطار سے لے کے سحری تک کچھ بھی کھا سکتے اور اپنے بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے بول کے، تو وہاں پہ کوئی مولوی جو ہے نا اب یہ کھانے پہ اور دوسری چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتا، اور ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ رمضان کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ خوبصورتی ہے فیملی ٹائم، کوالٹی فیملی ٹائم، خصوصی رمضان میں افطار کا ٹائم، جہاں پہ بیوی، بچے، گھر کے بڑے اور بچے سب لوگ جو ہے نا بیٹھتے، کھانے کے ڈشز لے کے بیٹھتے اور یہ کرتے۔ بس میں یہاں پہ ایک احتیاط چیز جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افطار کا جو وقت رہتا روزہ کھولنے کا، اس سے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ بریک لے لیجئے، گھر کے مرد بھی بریک لیجئے، عورتیں بھی بریک لے لیجئے، اور وہ خصوصی ٹائم ایک افطار کھولنے سے، روزہ کھولنے سے سن سیٹ
غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے افطار کا ٹائم، اس سے ایک 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے آپ اپنے کچن کے کاموں سے فارغ ہو جائیے، مرد بھی جو اپنے باہر کا سودا سلوک اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیے، اور بیٹھ کے خصوصی کوالٹی دعا کریے، بنا بات چیت کے کوالٹی دعا کریے. اس کے بعد پھر وہ ماشاءاللہ افطار ٹائم رہتا. اور باقی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اور باقی کے درود پڑھنا ہے یا نفل نماز پڑھنا ہے، اور بہت سے کچھ سیکھنا اور سکھانا اور نیکی کرنا ہے، اس کے واسطے تو دن بھر پڑا ہوا ہے. تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ جو خوبصورتی ہے افطار کے ٹائم ڈشز پکانے کی اور فیملی کے ساتھ کھانے کی، وہ ایک رونق اور خوبصورتی ہے رمضان کی. اس کو کمپرومائز کر کے اس ٹائم پہ قرآن پڑھنا، وہ اس کو کمپرومائز کر کے وہ ٹائم پہ تسبیح لے کے بیٹھنا اور یہ پڑھنا، اور شوہر بھی پڑھنا اور بیوی بھی پڑھنا، اور بیوی کو شوہر یہ بولنا میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم جا کے سموسے بناؤ اور مرچیاں تلو اور روح افزا بناؤ، کیونکہ میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہ رہا، میں مولوی سے سیکھا یہ چیز، اس لیے تم کیا کرو، اور سموسے اور مرچیاں اور دال بنانا اور نئے نئے ڈشز اور بنانے کے بجائے تم قرآن کی تلاوت کر لیتے بیٹھو. قرآن کی تلاوت کرنے دن بھر ہے. تو تلاوت کا ٹائم مطلب یہ تلاوت کرنے، نفل نماز پڑھنے ہم کو دن بھر ہے. اس کے واسطے ہم کو افطار کا پکوان اور افطار کے ڈشز کھانا کمپرومائز، سیکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، اسلام ایزی ہے، بہت آسان ہے، اس کو ایزی رکھیے. اس کو خواہ اپنی طرف سے پابندیاں اور ریسٹرکشنز لگا کے جو ہے نا اس کو تکلیف میں مت یہ کریے. پہلے تو عورتیں جو ہے نا گھر کا کام جو ان کو کرنا ہے وہ یوروپ اور امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے گھر کے کام کرنا چھوڑ دیے. میں بھی پڑھوں گی، میں بھی ڈگری حاصل کروں گی، میں بھی باہر جا کے مرد کے جیسا کماؤں گی، بلکہ ان لوگوں سینے کا کام اور گھر کے عورتوں کا جو فیمینائن جینڈر، عورتوں کا جو جینڈر کے جو کام رہتے گھر کے، پکانا، کھانا، گھر کی صاف صفائی اور ہوم سائنس، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسا جو کرنا چاہیے وہ پورے چھوڑ چکے وہ لوگ. اب ان کو ظلم نہ کو کرو عورتوں کو، بلکہ تم گھر کے یہ خصوصی رمضان کے پکوان اور کھانا اس کو بھی اگر تم چھڑا دیں گے تو پھر آپ کو مردوں سے زیادہ عورتیں پھر بازار میں دکھیں گے نوکریاں کرتے وقت اور یہ کام کرتے وقت. پھر تو عورتوں کی ان کے جینڈر کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت اور خوبصورتی مت چھینیے عورتوں سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.